صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ محرم ہے، عاشورہ ہے، کہ محرم کا جو روزہ ہے اور محرم کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، سمجھ رہے؟ آج لوگوں کو محرم کا نام سن کر ہی کربلا یاد آ جاتا ہے، حالانکہ بے شک بہت زیادہ وہ واقعہ جو ہے وہ دردناک تھا، اور وہاں پر جو ہے نواسۂ رسول شہید ہوئے اور ان کے اہل اللہ کے نبی کے جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اور بہت زیادہ وہ داستان جو ہے وہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، دلوں کو رلاتی ہے جب وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے تو ہم ان سے لڑتے جنہوں نے ہمارے نبی کے نواسوں کو ان کے اہل کو ستایا ہے نا۔ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، ہم ان کی جان بچاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہانی لکھی، اور یہ مہینہ ہمیں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، سمجھ رہے؟ ان کی خاص خاص برکتیں، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ دیکھو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ میں کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی قدرت کے حساب سے جو ہے وہ 12 مہینے لکھی ہے نا۔ جس دن سے اس اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تو ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے۔ تو ان خاص مہینوں میں سے سب سے پہلا اور عزت والا جو مہینہ ہے نا وہ محرم الحرام ہے، سمجھ رہے؟ جبکہ باقی مہینے جو ہے وہ رجب المرجب کہہ لیں، ذی القعدہ کہہ دیں، ذی الحجہ کہہ لیں، یہ بھی حرمت والے ہیں، لیکن پہلا مہینہ محرم الحرام یعنی یہ مہینہ، اور یہ تمام مہینے جو ہیں اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ جو رجب ہے، رجب المرجب ہے، محرم الحرام ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ سب مہینے اللہ کے یہاں بڑے قابل احترام ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، اسلام سے پہلے بھی، جب اسلام آیا اس سے پہلے بھی جتنے بھی مذاہب تھے دنیا میں، اس وقت سے لوگوں نے جو ہے نا ان مہینوں کا احترام کیا، یعنی ان 4 مہینوں میں پہلے سے ہی جھگڑا، لڑائی، جنگ، قتال یہ سب منع تھا۔ وہ لوگ یہ 4 مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے؟ اسی بنا پر نا ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر دگنا ہے تو وہاں پر بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے، سمجھ رہے؟ تو محرم الحرام کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ عاشورے کا دن۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ بھئی 10 تاریخ عاشورے کا دن یہ بہت فضیلت والا ہے، تو ہمیں صرف کچھ یاد آتا ہے تو وہ کربلا۔ بے شک کربلا جو ہے یہ واقعہ اس مہینے میں ہوا، لیکن ہم صرف کربلا کے واقعے کو لے کے بیٹھ جائیں، اور جیسے کہ شیعہ لوگ ہے نا ماتم کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، تو ہم شیعہ تو نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام نے غم منانے کا حکم صرف 3 دن دیا، 3 دن ختم ہو گئے۔ اب ہمیں یہ واقعات کیا یاد دلاتے ہیں؟ ہاں، یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کس طرح نواسۂ رسول نے آخر وقت تک نماز کی فکر کی، سجدے میں شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ کیوں؟ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا بیان کروں، لیکن مختصر یہ کہ یہ واقعہ ہمیں ایثار کا، یہ واقعہ ہمیں جو ہے نا اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا درس دیتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات کے 10 بجے، 10:30 بجے اتنی تیز اسپیکر پہ جو ہے ہم نے
بیان لگا دیا اور نعتیں چل رہی ہیں. میں راستے سے گزر رہی ہوں تو اتنی تیز تیز نعتیں اور بیان. اللہ اکبر. اگرچہ وہ نعتیں ہیں, اگرچہ وہ بیان ہے, لیکن اتنی تیز تیز اسپیکر پر کہ جو سونے والے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی بچہ ہے, کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہاں, ہمیں جو 2 دن ہیں, عید اور بقرعید, یہ 2 دن خوشی منانے کے دن ہیں. ان 2 دنوں میں بھی کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے. کتنی شانتی سے ہم عید مناتے ہیں, ہاں, بقرعید مناتے ہیں, تو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں الٹا. اتنی تیز تیز اسپیکر پہ بیان ہو رہا ہے, اور رات میں وہ بھی اتنی تیز تیز جو ہے نا, فل مائک جو ہے اسپیکر چالو ہے اور نعتوں پہ نعتیں ہو رہی ہے. ہمیں محبت ہے, ہمیں واقعہ کربلا یاد آ رہا ہے, تو ہم اپنے گھر میں سنیں بیٹھ کر, یا ہم اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کریں سنانے کے لیے, یا کسی ہال میں سنائیں. لیکن اس طرح سے راستوں پر اتنی تیز تیز اسپیکر رات میں لگا کر, یہ مومن تو نہیں ہوتا نا. ہاں, دوسری بات یہ کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی کہ یوم عاشورہ کی کیا فضیلت ہے, لیکن پہلے ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ محرم کا مہینہ مطلب کربلا نہیں ہے. یہ سمجھ لیں, یہ محرم کے مہینے کی فضیلت تو جب اسلام کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی تھی, اس سے پہلے بھی, یعنی دور ابراہیمی میں بھی اس مہینے کی عزت اور قدر اور اہمیت لوگوں نے کی. سمجھ رہے, یہ وہ مہینہ ہے. میں آگے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتلاؤں گی. تو ہمیں لگتا ہے کہ محرم مطلب کربلا, یہ ہمیں جو ہے نا بھٹکانے کے لیے, ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے, اصل جو مقصد ہے اس پر سے ہمیں یہ ماتم دے دیا گیا, ہمیں یہ غم دے دیا گیا. حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو سیکھتا ہے, جو سیکھتا ہے اپنے اسلاف کے واقعات سے, ہے نا, صحابہ انبیاء کے واقعات سے. سمجھ رہے, سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ بے حیائی نہیں کرنی ہے. دیکھیں نا کربلا میں کیا ہوا کہ کوئی بے پردہ نہیں ہوا. ہاں, ان کی بیٹیاں ہے نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی باحیا با پردہ تھی. ہم نے جو ہے وہ 10 دن پورا مہینہ جو ہے وہ ماتم منا لیا اور غم کر لیا کہ بھئی کہ کیسے تھے حضرت حسن اور کیسے تھے حسین. اور ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کا حال کتنا بدحال ہے. پردے کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں, بلکہ سینے پر بھی برابر سے دوپٹہ نہیں ہوتا. اور ہم چلے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہوئے اس منہ سے جائیں گے. ہاں, ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ, کون ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار. کیا ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے ہماری؟ ہمارا جو حال ہے, ہاں, ہمارا جو احوال ہے, کیا ہمارے اندر ہمت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کا سامنا کر سکے, جنت کی عورتوں کی سردار کا؟ ہاں, وہ کیسی باپردہ باحیا تھی, اور ہم کیسے ہیں, ہمارا ایمان کیسا ہے, اور ہم گانا گا رہے ہیں کہ نبی کے نواسے, نبی کی بیٹیاں. یہ ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ ثواب نہیں ملنے والا کہ ہم بس نبی کی نواسیاں اور نبی کی بیٹیاں کریں. ہمیں تو ثواب اس بات پہ ملے گا کہ ہم ان کے نقش و قدم پر چلیں. کیا ہے ان کا نقش و قدم؟ کیا کیا انہوں نے کہ آخر دم تک سجدے میں سر کٹا دیا, لیکن نماز نہیں جانے دی, نماز نہیں جانے دی. آج بڑے بڑے جلوس لے کر ہم باہر نکلتے ہیں, نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے ہم عاشق رسول ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں معاف فرمائے. کیسے شیطان ہم سے کھیل رہا ہے, اور ہم کیسے شیطان کا کھلونا بنے ہوئے. اللہ اکبر. میں بہت درد اور دکھ سے یہ بات کر رہی ہوں. جو ماحول چاروں طرف ہے, بچے جگہ جگہ پر جو ہے نا محرم کا چندہ اور کیا کہتے ہیں پانی کا چندہ لینے چڑھ رہے ہیں. ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں کہ کیا پتہ ہے نواسوں کی زندگی کیسی تھی؟ کیا پتہ ہے میرے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام کر کے ہم فضیلت کما رہے ہیں. ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے اسلام میں کہ آپ محرم کے چندے جمع کرو اور کھچڑے بناؤ. کوئی فضیلت نہیں. اچھے سے سمجھ لیں,
فضیلت تو بس اس بات پر ہے کہ اگر ہمیں یاد آتی ہے محرم آ رہا ہے تو ہمیں یاد آ گئی کہ ہاں 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا، ہاں 1 تاریخ کو جو ہے وہ حضرت کیا کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، حضرت کیا کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، معاف کرنا. تو ہمیں ان کا ایمان یاد آئے، ہمیں ان کا اللہ سے تعلق یاد آئے، بجائے اس کے ہم کسی اور لائن میں چلے گئے، کسی اور راستے پہ چلے گئے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال بات بہت، مجھے بولنا تو بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال مجھے آپ لوگوں کو یوم عاشورہ کے تعلق سے بھی بتانا تھا کہ یوم عاشورہ کیا ہے. 10واں دن محرم کا ہمیں تو بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نواسے شہید ہوئے تھے، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اس کے علاوہ آپ نے اسلام کی کوئی جنگ نہیں دیکھی، آپ کو نہیں معلوم. بے شک نواسوں کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارے دل کے قریب ہے. لیکن پورا اسلام دیکھے ہم، صحابہ صحابیات، ہمیں صرف ایک کا غم لے کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنے کی اجازت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. سمجھ رہے؟ تو محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے اسے عاشورہ کہتے ہیں، 10واں جو دن ہوتا ہے یوم عاشورہ. اور اس دن جو ہے نا بچیوں ساتھیوں، اللہ رب العزت کی اطاعت بجا لانا. اللہ رب العزت نے اس دن، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے اسے عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ عاشورہ کا مطلب 10 ہوتا ہے، عشر سے بنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دن جو ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ 10 نبیوں کو اعزاز عطا فرمایا. اور وہ کیا تھا؟ پہلا تو آدم علیہ السلام کے اللہ نے توبہ قبول کی، ہے نا. دوسرا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام پر اٹھایا. تیسرا جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ معلوم ہے نا طوفان نوح آیا تھا تو اللہ نے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا، یعنی اس دن طوفان رک گیا تھا. سمجھ رہے؟ چوتھا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اسی دن. اور اس دن اللہ نے نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی. اسی دن داؤد علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بادشاہت ان کو لوٹائی تھی، ان کو بادشاہت دی تھی. اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اسی دن اللہ نے دور کیا تھا. جانتے ہیں نا کیسے وہ بیمار تھے؟ ابھی میں یہ ساری تفصیل بتانے لگوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے، فرعون ان کے پیچھے پڑا تو اللہ نے اسی دن فرعون کو دریا میں ڈبا دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا تھا. اور یہ وہی دن ہے جس دن یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے نا یونس علیہ السلام. اور اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. اور اسی دن قیامت بھی آئے گی. تو ہمیں کتنا ڈرنے والی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ اکبر، عاشورہ آ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہاں. اور اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا جنت میں. وہ عاشورہ کا دن ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو عاشورہ میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نفل عبادت کرنا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اچھے اچھے کام کریں. ہم تو بس استغفار کریں، غسل کریں، سرما لگائیں، بیماروں کی بیمار پرسی کریں، عیادت کریں، پیاسے کو پانی پلائیں، صدقہ خیرات کریں، دسترخوان کو وسیع کریں. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، روزہ رکھیں، دسترخوان وسیع کریں، غریبوں کو پوچھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، دیکھو اللہ کے نبی مدینہ تشریف لانے سے پہلے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا صحابہ کو کہ روزہ رکھو بول کر. لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ، کیونکہ اس وقت جو ہے نا عاشورہ کے دن پہلے سے ہی زمانے جاہلیت میں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا، وہ لوگ ہیں نا عاشورہ کے دن کی قدر کرتے تھے
اور مکہ والے حالانکہ مشرک تھے، لیکن عاشورہ کا دن ان کے لیے اتنا قیمتی تھا کہ چونکہ وہ دین ابراہیمی کو مانتے تھے نا، بعد میں بھلے انہوں نے چینجز کر لیا، دھیرے دھیرے بت پرستی کرنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے، مورتیوں کو پوجنے لگے، لیکن تھا تو دین ابراہیمی ان کے اندر کہیں نہ کہیں۔ تو اسی دن وہ لوگ کعبے کا غلاف بھی تبدیل کرتے، روزہ رکھتے خوشی میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ چیز اچھی لگتی تھی، اللہ کے نبی بھی اس طرح سے کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بھی روزہ رکھو۔ لیکن جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا، 10 محرم کا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے جو نبی موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کو اللہ نے فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا یہ 10 تاریخ کو، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ سمندر پار ہوا اور فرعون غرق ہو گیا، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی عزت، ان کی تعظیم کی خوشی میں ایسا یہودی کہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، اور خود بھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو عاشورہ کا دن جو ہے نا بہت پیارا دن ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ رمضان کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ہیں نا وہ محرم ہے، سمجھ رہے؟ فرض نماز کے بعد عاشورہ کی رات میں نماز پڑھنا افضل ہے، فرض نماز کے بعد، اور فرض رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا 10 تاریخ کا، یہ روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گزشتہ جو سال گزرے ہیں ان کے گناہ، اللہ وہ گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ عاشورہ کا روزہ بہت پیارا روزہ ہے، ہم بھی اس کو رکھنے کی فکر کریں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں آپا 9 10 یا 10 11، تو دیکھیں اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی، یہودی صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو یہودی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں تھا یہودی والا کام کرنا، سمجھ رہے؟ تو یہودی نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم 9 10 2 دن روزہ رکھیں گے، سمجھ رہے؟ تو اب اگرچہ یہودی روزہ نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ مفتیان کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ تو اس وقت تھا جب روزہ یہودی رکھا کرتے، تب تو کوئی یہودی روزہ نہیں رکھتا، تو ہم صرف 10 تاریخ کا رکھیں، 10 تاریخ کا رکھیں، چلے گا، صرف 10 کا بھی رکھیں گے چلے گا، لیکن ہمارے نبی نے 9 10 رکھا، کہا بھی، تو یہ سنت بھی ہو گیا نا، تو ہم بھی 9 10 کا رکھیں، اور اگر 9 10 نہ رکھ سکے تو 10 11 کا رکھیں، سمجھ رہے؟ اور اگر کسی کو صرف ایک ہی دن کا روزہ مل سکا کسی وجہ سے، تو وہ 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھے، تاکہ اس خوبصورت ثواب کو، اس خوبصورت دن کو وہ ضائع نہ کر سکے، سمجھ رہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ ام المومنین جو ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے نا کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، 4 چیزیں، 4 عمل۔ پہلا تو عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، دوسرا جو ہے ذی الحجہ کے 9 روزے، اور ہر مہینہ کا 3 روزہ جو ہوتا ہے نا 13 14 15 ایام بیس کا روزہ جسے ہم کہتے ہیں، اور چوتھی جو چیز ہے اللہ کے نبی نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت یہ نہیں چھوڑی۔ تو ہم بھی ان 4 عمل کو نہ کریں تاکہ ہمیں بھی وہ فضیلتیں ملے، اللہ کا قرب ملے، تعلق ملے، سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذی الحجہ کے 9 روزے رکھے، ہے نا، عاشورہ کا روزہ رکھا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، اور پیر اور جمعرات ہفتے کے 2 روزے بھی رکھے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو انشاءاللہ ہم بھی رکھیں، کوشش کریں. آج ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی بیماریاں اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، گناہوں میں لت پت ہونا، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے. دنیا اچھی لگنے لگی ہمیں. تو اگر ہم اس طرح سے جو نبی نے اعمال کیے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھی ان اعمال کو کریں تاکہ ہمیں بھی وہ فضیلت ملے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسری بات، مجھے ایک عالم صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی جو میں یہاں کہنا چاہوں گی. بہت ضروری ہے وہ کہنا کہ دیکھیں، یا تو سفید یا تو کالا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو حق یا تو باطل ہوتا ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا. ہم سنت رسول پر چلنے والے ہیں نا، سنی مسلمان ہیں، تو ہم شیعہ کی پیروی کیوں کریں؟ ان کی طرح کہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا موبائل چکے ہو گیا ہے، لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اسٹیٹس میں لگا رہے ہیں وہ محرم کا نظارہ اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں نا ماتم پیٹنے کی آواز، میوزک. تو کتنا برا لگتا ہے سن کر. ہمیں گناہ نہیں ملے گی کیا ہم اس طرح سے ماتم والی میوزک رکھیں گے؟ تو کیا ہم شیعہ ہیں؟ ہاں، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے بالکل ناپسند کیا 3 دن سے زیادہ غم منانا. اگر ہمیں درد ہے، ہمیں غم ہے، تو ایک دل میں درد ہو کہ اللہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی. یا اللہ ہمارے اہل کو بھی آپ قبول فرمائیے، میرے بچوں کو بھی قبول فرمائیے اپنے دین کے لیے، جیسے آپ نے اپنے نبی کے نواسوں کو قبول کی عافیت کے ساتھ. ہم اس طرح سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہم اللہ سے اس طرح مانگ سکتے کہ اللہ آپ کے نبی کے جو نواسے تھے، پیارے نواسے، انہوں نے کس طرح باپردہ رہا. وہ ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں کیسی باحیا تھی، باپردہ تھی. ہاں، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے اللہ اس کے رسول کا ہے نا طریقہ اپنایا اور آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ گردن ہے نا شہید ہو گئی، سجدے میں شہید ہو گئے، لیکن نماز نہیں چھوڑی. بچے تک شہید ہو گئے لیکن ظلم کے خلاف کھڑے رہے. تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق سیکھیں اور اللہ سے ان کی برکتیں مانگیں عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. یہ اصل ہے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لے، سیدھا ہاتھ دل پر رکھے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.